سورت قاف 50واں نمبر ہے قرآن پاک میں، مکیہ ہے اور 34واں شان نزول ہے، یعنی کہ اسلام کے ابتدائی 3-4 سالوں کے اندر 45 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس وقت جب حضور نے توحید کا بیان کیا تو آخرت کے منکر بھی سامنے آنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی تو بڑی عجیب بات، اور اس کا وہ مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کو اس کی طرف توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبو، انہیں عجیب لگا، یعنی مشرکوں کو، منکروں کو، ایمان کا انکار کرنے والوں کو، آخرت کا انکار کرنے والوں کو، ان جاءہم منذر، جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا کہ شرک کفر نہیں کرو، آخرت کا انکار نہیں کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، منہم، ان میں سے، یعنی کہ نوع انسانی میں سے ایک بشر، ایک اللہ کا بندہ، یعنی کہ فرشتہ نہیں، انسان، منہم، ان جیسا، فقالا، تو وہ کہنے لگے، کون؟ الکافرون، کافر، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے۔ کون سی بات عجیب ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور جیسے ہمارا گل سڑ کے مٹی کی شکل اختیار کر لے گا، ترابا، ذالک رجل بعید، تو یہ واپس پلٹنا بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں قد علمنا ما تنقص الارض، کہ ہم جانتے ہیں جو زمین کھا جاتی ہے، چاہے وہ انسان کی لاش ہو یا جانور کی ہو یا کوئی چیز ہو، زمین اسے کم کر دیتی ہے، منہم، ان میں سے، وَإِنَّنَا، ہمارے پاس، کتاب حفیظ، حفاظت والی کتاب ہے، یعنی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے، کیا ہو جاؤ گے، اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے خالق ہم ہیں، مالک ہم ہیں، رازق ہم ہیں، نظام ربوبیت ہم چلا رہے ہیں، پورے سسٹم کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اور ہر چیز کے حفیظ بھی ہم ہی ہیں، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ درج بھی کر رکھا ہے۔ تو آخرت کو جھٹلانا دراصل ان کا اللہ کو اور اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو جھٹلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بل کذبوا بالحق، یہ تو حق کو جھٹلانا چاہتے ہیں، قرآن کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اس وحی کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اللہ کے سچے رسول کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اللہ کی توحید کو جھٹلانا چاہتے ہیں، وہی شرک، وہی کفر، وہی بت پرستی، وہی مزار پرستی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد میں علم جاؤم، جب ان کے پاس آ گیا، حق آ گیا، قرآن کی شکل میں، وحی کی شکل میں، نبی کی شکل میں، فہم بھی امر مریج، تو وہ بے ثبات بات میں، جھوٹی بات پہ ڈٹے رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا زبردست قوت والا بنا دیا، وزین، اور اسے مزین کر دیا، کیا اس کے اندر بھی رکھنا دیکھتے ہیں؟ پھر اللہ نے زمین کی طرف توجہ دلائی کہ کیسے اللہ نے اسے پھیلا دیا، اس کے اندر لنگر ڈال دیے، یعنی پہاڑ بنا دیے، اور اس میں سے ہر چیز کا بارونق جوڑا بنا دیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، اس کائنات کی طرف دیکھو، اپنے تخلیق کی طرف دیکھو، تب سے رہتا ہوں، یہ جو ہے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، وذکریٰ، اور تمہاری یاد کے لیے، لکل عبد منیب، جو بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا وہ دیکھ لے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا اور باغ کا اگنا، اناجوں کا اگنا، ان کا کٹنا، کھجور کے درختوں کا پکنا، اور بتا دیا کہ رزقا للعباد، کہ بندوں کی روزی کو ہم نے بنایا، اور ہم ہی اس چیز کو مردہ میت، مردہ بلد میت، مردہ زمین کے اوپر بارش اگا کر زندہ کرتے ہیں، کائنات کی اس میں سے تمام پھل فروٹ چیزیں نکالتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک دلیل ہے کہ کذالک الخروج، کہ تمہیں بھی یوں ہی نکالیں گے، کس طرح اتنا بڑا درخت، اس میں سے ایک بیج لیتا ہے اللہ رب و عز و جل، اور اس بیج سے ایک ننھی سی کونپل، اس کونپل سے پھر اتنا بڑا درخت قائم کر دیتا ہے، اور پھر اسے خزاں رسیدہ کر دیتا ہے، ایک ایک پتا اس کا جھڑ جاتا ہے، پھر اسی بیج سے ایک ذرے سے
اللہ اسے دوبارہ اٹھا دیتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو بھی اللہ دوبارہ اٹھا دے گا. اور اگر انہوں نے نہیں ماننا تو کذبت قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی انکار کر چکے ہیں. قوم نوح کو دیکھ لیں، اصحاب رس کو دیکھ لیں، اصحاب سمود کو دیکھ لیں، عاد کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، اخوان لوط کو دیکھیں، اصحاب الایکا و قوم التبع، کل کذب رسول، ان تمام نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق الوعید، اور اللہ کا وعید جو تھا وہ ثابت ہو گیا. وعد کا مطلب ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا وعدہ، وعید کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو عذاب کا وعدہ. تو یعنی ان سب پہ عذاب آیا اور سب کو اللہ نے غرق فرما دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے آفا اینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم نئے سرے سے بنانے میں، کیا اس میں شبہ میں، فی لبس، اس کے اندر کوئی الباس ہے، اس کے اندر کوئی شبہ ہے، من خلق جدید، کہ نئی خلق اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا. یہ وسوسے انسان کے باطل ہیں جو اس کے دلوں میں آتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ انسان کی تخلیق ہم نے کی، اس کائنات کی تخلیق ہم نے کی، اس ذرے ذرے کی تخلیق ہم کی، یعنی کہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کے رازق ہیں. نَعْلَمُ، اور ہم ہی جانتے ہیں، ما توسوس فی نفسہ، جو کہ اس کا نفس اس کو وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اللہ کا نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جن ہو، چاہے شیطان ہو، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم ہی جانتے ہیں. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم ہی قریب، قریب سے مبالغے کا صیغہ بن گیا اقرب، یعنی کہ بہت ہی قریب. اگر کوئی چیز ہے انسان سے، اس کی شارک سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَنَحْنُ، کہ ہم ہی ہیں. اللہ رب عزت اتنا قریب ہے، پھر ہم دوسروں کی طرف کیوں جائیں؟ ہم ہزاروں میل دور ملتان میں کیوں جائیں؟ بغداد میں کیوں جائیں جب اللہ ہمارے قریب ہے، اقرب ہے؟ اور ادھر ہم نے کہا اللہ، ادھر اس نے جواب دے دیا. تمام ہماری خواہشوں کو بغیر مانگے پورا کرنے والا وہی ہے. سورۃ رحمان میں کیا خوب، کیا پیارا ارشاد فرمایا، یسألہ، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی کے منگتا ہیں سارے من فی السماوات، آسمانوں میں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے کوئی اور مخلوق ہیں، اور فی الارض، زمین میں بھی جتنی مخلوق ہے، چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اور دوسری جگہ اس کی مزید وضاحت کر دی کہ اللہ غنی، غنی اللہ کی ذات ہے فقط، اور تم کیا ہو؟ فقراء، تم اس کے آگے مانگنے والے ہو، اور تم داتا نہیں ہو، تم غوث نہیں ہو، تم کھوٹیاں کھریاں کرنے والے نہیں ہو، تم جو ہے نا کسی شے کے مالک نہیں ہو. اللہ نے کہا قطمیر کے بھی مالک نہیں ہو، بلکہ مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے. عبادت بھی ہم اسی کی کرتے ہیں، اور دعائیں بھی ہم اسی سے مانگتے ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ شارک سے قریب ہے، اور اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں. اس کو پکاریں، وہ سنتا ہے. اذا یتلقى المتلقیان عن یمینہ، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، یعنی کہ جو فرشتے ہمارے دائیں عن یمین و عن شمال قید بیٹھے ہوئے ہیں، قید کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ہماری باتوں کو لکھ رہے ہیں کہ نیک اور برے. تو جب ہم منہ سے بولتے ہیں، یعنی کہ جو لفظ ہو جاتا ہے ما یلفظ من قول، لفظ اور قول کی شکل اختیار کر لیتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، تو وہ ایک محافظ تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ اسے لکھ لیتا ہے. مگر جو وسوسہ ہوتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا. ہمارے برابر میں فرشتہ بیٹھا دائیں بائیں، وہ اسے نہیں دیکھ سکتا، نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا. اور اسے کون جانتا ہے؟ نعلم ما توسوس فی بہ نفسہ، وہی جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ ہے جو وہی جانتا ہے. عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہو گئی، ما کان وما یکون کی بھی نفی ہو گئی. جتنا علم اللہ نے دیا اتنا ہی ان کے پاس تھا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو. تو انہوں نے بتا دیا، بلکہ خود کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا کر دیا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کے پاس اختیار معجزات سکرۃ الموت بالحق، آئی موت کی سختی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا. ونفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا گیا. ذالک یوم الوعید، یہ وعید کا دن ہوگا
یہ کافر جو ہوں گے، یہ مشرک جو ہوں گے، یہ بدعتی جو ہوں گے، جو قرآن اور سنت کے خلاف چلنے والے لوگ ہوں گے، یہ پھر جہنم میں جائیں گے۔ آج سوچ لو، آج غور کر لو، قرآن اور سنت پہ چلنا ہے، جنت میں جانا ہے، یا بدعات پہ چلنا ہے، جہنم میں جانا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اپنا کرنا ہے، خود کرنا ہے، کیونکہ قیامت کا جب وقت آ جائے گا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس حاضر ہو جائے گی، مَعَ سَائِقٍ وَشَہِيدٍ، اس کو ایک ہانکنے والا بھی ہوگا جو سیدھا بالوں سے پکڑ کر، ٹانگوں سے پکڑ کر، اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا، وَشَہِيدٍ، اور ایک گواہ بھی ہوگا جو سچے کی، حق کی گواہی دے گا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اس وقت پھر کہو گے کہ بے شک میں تو جو تھا نا غفلت میں تھا، من هذا، اس سے میں تو سمجھا تھا اے بڑے پہنچا ہوا بزرگ ہوں، میں تو جو ہے نا میرے پہ وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے، اللہ نے میرے سے کلام کرنا شروع کر دیا ہے، میں تو ہاتھ کوئی ملا لے تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ جو ہے نا اس جہنم میں نے جانا ہے۔ اس وقت پھر آنکھ کھل جائے گی، اللہ کہے گا وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، بے شک تو غفلت میں تھے اس سے، یعنی جہنم سے، فَكَشَفْنَا، پھر کھول دے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو، ان کا، غطا کا، وہ پردہ ہٹا دے گا جو اللہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں پر پردے ڈلے ہوئے ہیں، وہ غطا کا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، اس دن اس کی نگاہ لوہا ہوگی، تیز ہوگی، اور اسے جہنم سامنے نظر آ جائے گی۔ اس ٹائم جب جہنم سامنے نظر آ گئی، جہنم میں داخل ہو گئے، پھر کیا کر سکتا ہے انسان؟ آج سوچنے کا وقت ہے، آج غور کر لو، آج قرآن اور سنت پہ چلو، آج بدعات کو چھوڑ دو۔ وقال قرینہ، اس ٹائم اس کا ساتھی فرشتہ اسے کہے گا ھذا ما لدی عتید، جو میرے پاس حاضر ہے، القی فی جہنم، حکم ہوگا کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دو، کل کفار عنید، ہر بڑے ناشکرے اور ہر دھرم کو، یعنی جو اس کے ساتھ ایک کافر جو ہوگا، جو اس کے ساتھ برا ہوگا، جو اس کے ساتھ اور اس جیسے لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، چاہے کوئی بھی ہے، کل کفار، ہر کافر کو، عنید کو، ہر دھرم کو، انکار کرنے والے کو۔ پھر اس کی صفات اور بیان ہوئی، منع للخیر، جو خیر سے منع کرتا تھا، یعنی کہ بلائی کو روک لیتا تھا، آگے غریبوں کی طرف نہیں بھیجتا تھا، مات مریب، حد سے بڑھنے والا تھا، شک کرنے والا تھا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی، اور اس دن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے شرک کا بھی بیان فرما دیا، اس کے بے ایمان ہونے کا بیان فرما دیا، اللہ جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا اس نے دوسرا خدا بنا لیا تھا، کبھی کسی غوث کو پکار رہا تھا، کبھی کسی داتا کو پکار رہا تھا، کبھی کسی کھوٹیاں کھڑی کرنے والا سمجھ رہا تھا، کبھی کسی کو مشکل کشا سمجھ رہا تھا، تو فل کے فل عذاب شدید، اس دن پھر اسے شدید عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اس کا ساتھی جو شیطان کی شکل میں ہوگا، قال قرینہ ربنا مات گئے، تو کہے گا میں نے اس کو سرکش نہیں کیا ہے، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں تھا، شرک کر رہا تھا، بدعات کر رہا تھا، کبائر کر رہا تھا، مردوں کو پکار رہا تھا، بت پرستی کر رہا تھا، دنیا کے تمام بدعات اور خبائث کو یہ کرتا تھا۔ اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لا تختصموا لدی، آج میرے پاس مت جھگڑو، تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر تمہیں سنایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بالکل ظالم نہیں ہے، ان باتوں کو بندہ غور کرے۔ یوم نقول لجہنم، اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے فرما دے گا حل امتلأت، تو بھر گئی، وتقولو، وہ کہے گی، وتقولو، وہ کہے گی، کیا کہے گی؟ حل من مزید، کہ کوئی اور بھی ہے تو سٹ دیو دے وچ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اس ٹائم جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، و دور ہوگی نہیں، دنیا میں بھی ان کی حیات طیبہ اور جنتی زندگی، اور آخرت میں بھی اللہ کہے گا ھذا ما توعدون، یہ تھا وعدہ جو تمہیں دیا جاتا تھا کہ نیک عمل کرنا، قرآن اور سنت پہ چلنا، اور شرک اور کفر سے بچنا، تو یہ اس جنت میں داخل ہونا۔ لِكُلِّ اواب حفیظ، ہر حفاظت کرنے والے نگہبان کو، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا تھا، جو شرک نہیں کرتا تھا، جو کفر نہیں کرتا تھا، جو بدعات نہیں کرتا تھا، جو کبائر نہیں کرتا تھا، اپنے رب سے ہر وقت شرک اور بدعت سے ڈرتا تھا کہ میرے سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو من خشی الرحمن بالغیب، تو جو غیب میں رب سے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور اپنے رب کے پاس منیب قلب لے کر آیا، جو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ تھا، ندخلوا بسلام، اللہ اسے کہے گا سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا، ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشگی کا دن، یعنی کہ تیرے لیے ہمیشہ کی جنت،
اور شرک اور کفر اور بدعت کرنے والوں کی ہمیشہ کی جہنم لہم ما یشاؤون فیہا، اور جنتی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کس سے وہ جو چاہیں گے، جو میوے وہ چاہیں گے، جو خوراک وہ چاہیں گے، نہ صرف کہ اللہ انہیں وہ دے گا بلکہ والدینا، اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس مزید اور زیادہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ جو پہلی قومیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کر دیں، ان کی کیا تھی؟ وہ بہت سخت تھی، مال ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اولاد ان کے پاس بہت زیادہ تھی، دنیا کی پکڑیں بھی ان کی بہت سخت تھیں، مگر کیا ہوا؟ ان کی کاوشیں بیکار ہو گئیں اور ان کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملی۔ حل من محیص، اس میں اگر بندہ غور کرے کہ جو شرک کر رہے تھے، جو کفر کر رہے تھے، جو طرح طرح کے انہوں نے بابے بنائے ہوئے تھے، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، جب اللہ کا ان پہ عذاب آیا، جب وہ غرق ہونے لگے، کیا کوئی ان کا ٹھوس بنا، کوئی ان کا داتا بنا، کوئی ان کا مشکل کشا بنا؟ سارے غرق ہو گئے، اور وہ جو بت تھے وہ بھی ساتھ غرق ہو گئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لذکریٰ، اس کے اندر نصیحت ہے کہ شرک کفر بدعت نہیں کرو، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی واحد القہار ہے، قوت والا ہے، مالک رازق خالق وہی ہے۔ لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہوگا، جس کے پاس دماغ ہوگا، جس کے پاس عقل ہوگی، اول کا سما، اور اس قرآن کو غور سے سنے گا، وہ شہید، اور پورا متوجہ ہوگا، وہ شرک سے ایک وقت آئے گا بچ جائے گا، کفر سے بچ جائے گا، بدعات سے بچ جائے گا، قرآن اور سنت اس کی زندگی بن جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کے لیے یاد دہانی ہے، جس کا دل ہو، جو کان لگا کے سنے، جو اس میں پورا توجہ کرے، تو پھر وہ اس شرک سے بچ سکتا ہے، اس جہنم سے بچ سکتا ہے، اس بری مار سے بچ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی دہرایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی، آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، وما بینہما، اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں سب کو فی ستہ ایام، 6 دنوں میں بنا دیا۔ 2 دن میں زمین بنائی، 2 دنوں میں آسمان بنایا، 2 دنوں میں اس کے درمیان کی ساری چیزیں بنا دی، جیسے کہ سورج یونس اور دوسرے مقام پر مزید تفصیل سے بتا دیا۔ وَمَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ تعالیٰ کو تھکن نہیں ہوتی، جیسے یہودی کہتے تھے کہ وہ سبت کے دن آرام کیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تھکنے والا نہیں ہے۔ اور کافر اور مشرک جب اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول نے جب ان کی تبلیغ کر دی، تنگ دل ہوتے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں ان پر آپ صبر کریں، تنگ دل نہ ہو، بلکہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، قبل طلوع شمس، طلوع ہونے سے شمس سے پہلے، اور قبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی کہ فجر میں بھی کریں، ظہر میں بھی کریں، عصر میں بھی کریں، مغرب میں بھی کریں، ومن اللیل، اور عشاء میں بھی کریں، تہجد بھی پڑھیں، فسبحوا ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد بھی تسبیح میں لگے رہیں، وَاسْتَمَعْ یوم ینادی مناد من مکان قریب، کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا ایک پکارے گا، یناد یوم، اس دن، ینادی پکار ہوگی، مناد پکارنے والا، من مکان قریب، ان کو اس ٹائم ایسے لگے گا جیسے یہ پاس سے پکار رہا ہے، قریبیں یوم یسمعون صیحۃ بالحق، اس دن پھر وہ ایک چنگاڑ سنیں گے، سارے مردے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ذالک یوم الخروج، یہ جو تم انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے، جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اسی طرح تمہیں زندہ کر دے گا، ایک ہی چنگار ہوگی، اس کو سن کر تم سارے قبروں سے باہر نکل آؤ گے۔ انا نخی، انا اس میں شک ہی نہیں ہے، نخن و نخی، زندہ کرنے والے بھی ہم ہیں، ونمیت، مارنے والے بھی ہم ہیں، خالق بھی ہم ہیں، مالک بھی ہم ہیں، رازق بھی ہم ہیں، اور کھوٹیاں کھریاں کرنے والے بھی ہم ہیں، داتا بھی ہم ہیں، غوث بھی ہم ہیں، وہاب بھی ہم ہیں، نوخی بھی کرنے والے بھی ہم ہیں، نمید کرنے والے بھی ہم ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض، اس دن زمین پھٹ جائے گی، انہم سرا، بالکل جلدی کرتے ہوئے ساری قبریں کھل جائیں گی اور نکل آئیں گے، اور ذالک حشر، یہ حشر علینا یسیر، ہمارے اوپر بالکل آسان ہے، ونحن عالم بما یقولون، اللہ تعالیٰ نے نبی کو مزید تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم جبار، بے جبار، کہ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ نے ان کو اللہ کا کلام بتا دیا، اب ایمان لاتے ہیں تو لائیں، نہیں لاتے تو نہ لائیں، ایمان لائیں گے تو جنت میں جائیں گے، نہیں لائیں گے تو جہنم میں جائیں گے،
اللہ نے کہا فذکر بالقرآن، اس قرآن سے آپ نصیحت کرتے رہیں، میں یخاف وعید، جس کو ڈر آ گیا، اس وعید سے ڈر گیا، شرک کفر سے بچ گیا، سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو اسی طرح شرک کرتا رہا، اسی طرح کفر کرتا رہا، اسی طرح جو ہے نا الٹے سیدھے پیروں کے چکروں میں لگا رہا، تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا، کفر سے بچا، بدعات سے بچا، کبائر سے بچا، اور قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرنے والا بنا۔ صدق اللہ العظیم۔